والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال عليه السلام: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت فیوزکم، میری بہت دیرینہ دوست ہیں، میں ان کی ملاقات کے لیے آیا تھا جیسے انہوں نے فرمایا، اور ملاقات کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ میں اسے استفادہ کروں گا، کیونکہ بہرحال جہاں پہ تکلف اور محبوبانہ دوستی ہو تو وہاں انکار بھی نہیں پڑے. بلا تمہید ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک اصول ہے کہ ہم نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدے کو حاصل کرنے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں. لیکن انسانی زندگی میں جب نقصان اور فائدہ دونوں کا امکان برابر ہو، آپ تو تاجر لوگ ہیں، یہ بات سمجھتے ہیں، تو عموماً کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فائدہ ہو نہ ہو نقصان سے بچا جائے. اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ دینی اعتبار سے فائدہ ہو اور دینی اعتبار سے نقصان سے بچا جائے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ وہ بے نمازی بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے کافر ہو جانے کا خطرہ بھی ہے، اور دونوں عنوانات پہ آپ کے لیے بات کرنے کا ایک ہی موقع ہے، یا تو آپ اس کا ایمان بچا لیں یا اس کو نمازی بنا لیں. تو بتائیے عقل کیا کہتی ہے، ایمان بچانا چاہیے یا نمازی بنانا چاہیے؟ ایمان بچانا چاہیے کہ بھائی یہ مسلمان رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہو جائے، اور کافر ہو کے نماز پڑھتا بھی رہا تو اسلام. اور یہی انسان کی عام زندگی کا اصول ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ خیر القرون قرنی، کہ لوگوں بہترین زمانہ میرا. ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی فتنہ اٹھ پڑا ہو اور اس فتنے کا سرجاب نہ ہو. وہاں تو ایمان کا درجہ کتنا اونچا تھا. صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا. یاد رکھیے نبی کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے چنا ہے، بغیر چنے کے کسی کو حضور کا صحابی نہیں بنایا اللہ نے. یہ انتخاب ہے. موضوع سے دور نہ چلا جاؤں. آپ دیکھیں دنیا میں مراتب دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مراتب ایسے ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کرتے ہیں، اور کچھ مراتب اور درجے ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. آپ کا بیٹا کچھ نہیں تھا، آپ نے حافظ بنایا تو ماشاءاللہ حافظ صاحب ہو گیا. پھر آپ نے عالم بنایا تو عالم ہو گیا. پھر مفتی صاحب بن گیا. پھر اس کے بعد جناب اور ہوا تو فقیر صاحب بن گیا، مجتہد بن گیا. ایک سٹیج ہے. اسی طرح سیاسی طور پہ ایک آدمی کچھ نہیں تھا، کونسلر بنا، ایم پی اے بنا، ایم ایل اے بنا، وزیر اعلیٰ بنا، تو آخر میں صدر پہ جا کے اوپر کچھ نہیں ہے. اسی طرح دینی مراتب ہیں. حافظ بنا، عالم بنا، مفتی بنا، قاری بنا، علامہ بنا، مجتہد بنا، فقیہ بنا، ابو حنیفہ بن گیا، مالک اور شافعی بن گیا. بس اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس سے اوپر تو صحابیت اور رسالت آتی ہے، اور یہ دونوں عہدے نیچے سے اوپر نہیں جاتے، یہ آسمانوں سے اوپر. اللہ یصطفی من الملائکۃ
وَمِنَ النَّاسِ اللہ انتخاب کرتے ہیں کہ اولاد آدم میں کس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے اور کس کے سر پہ صحابیت کا تاج رکھنا ہے. اس لیے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، میں آگے جا کر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ یہ جو منتخب جماعت ہے یہ صرف جماعت نہیں، یہ جماعت ہدایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہدایت کا زمانہ تھا، پھر خلفائے راشدین کا، اور جس زمانے میں بھی میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنے کا زمانہ ہے. روز نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، روز نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. انکار ختم نبوت فتنہ ہے، تبرہ صحابہ پہ یہ فتنہ ہے، عورتوں کی آزادی یہ مارچ فتنہ ہے، میراتھن ریس یہ فتنہ ہے. پھر یہ کہ مرد و عورت کے اختلاف کو اسے سوسائٹی کا کھلا پن کہنا یہ فتنہ ہے. اس لیے کہ کائنات میں مکمل اور بے لچک نظام زندگی اللہ نے محمد رسول اللہ کی صورت میں اتار دیا ہے. اب اس سے زیادہ نہ تو کوئی لچک لا سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جتنی اللہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے اور جتنی دین میں لچک ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. نماز فرض ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور یہ کس کا حق ہے؟ اللہ. کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ تم فرض نماز پڑھو گے تو دین میں بڑی سختی ہے. لیکن اگر بندہ بیمار ہو جائے اور کھڑا نہ ہو پائے تو کیا حکم ہے؟ کھڑا ہو کر پڑھے بیٹھ کے؟ اب تولیے ذرا، اللہ کا حق تو یہ تھا کہ کیا کرے؟ کھڑا ہو کر پڑھے. لیکن یہاں بندے کی جان کا مسئلہ ہے تو فرمایا تم کیا کرو؟ اور لچک کیا چاہتے ہیں؟ اچھا فرمایا اب یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اب کیا کرے؟ لیٹ کر پڑھ لے. تو مالک کے سامنے لیٹنا یہ عزت کی بات تو نہیں ہے. لیکن فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم لچک مانگتے ہو اور لچک ہے، تم لیٹ نہیں پڑھ. اب اتنا بیمار ہو گئے کہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تم آرام کرو، جب بالکل صحت ہو جائے گی پھر پڑھ لینا. کہ یا اللہ بغیر پڑھے دنیا سے چلا گیا، چلو کوئی بات نہیں، نمازوں کا تم فدیہ دے دو، تب بھی ہم نے قبول کر لی. اور کیا لچک چاہتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب بندے کی جان کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو فرمایا تم میرا حق چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ، میں تو رب ہوں ارحم الراحمین. پھر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ دین میں لچک نہیں ہے، بڑی سختی ہے، دین میں لچک نہیں ہے. کیا لچک پیدا کریں؟ کوئی ایسی صورت نکال دیجیے کہ سود حلال ہو جائے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں حکومت کے قانون ہوتے ہیں سب برداشت ہے. چور ہے تو پاکستان کا شہری ہے، ڈاکو ہے تو بھی شہری ہے، اللہ نے میرے بدکاری کرتا ہے تب بھی شہری ہے. اور سزا کیا ہے؟ اس کو قید کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے بچہ کاٹ دو. لیکن اگر پتہ چلے کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، جاسوسی کرتا ہے، پھر بھی قید کریں گے، کچھ پھانسی لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باغی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باغی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں بھی لمٹ ہے. فرمایا یاد رکھو سود چھوڑو، لیکن یہ ایسی لمٹ ہے نہیں چھوڑو گے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ تو اعلان جنگ ہے، یہ بغاوت ہے. اب علماء سے یہ مطالبہ کریں اس میں سے بھی لچک نکالیں، کہاں سے نکالیں؟ تو کہنے کی چاہتا تھا زمانہ فتنے کا ہے. ان فتنوں میں سے درجنوں فتنے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. اور وہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، نمازی بننا بہت بڑی بات ہے، قاری بننا، حاجی صاحب بننا، ذکر اذکار رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان بچانا یہ اولین فریضہ ہے. قادیانیت کا فتنہ گلے پڑ گیا تو ایمان گیا، صحابہ سے بدگمانی آ گئی تو ایمان. دین کے اندر ہر دو روز یہی سوچو کہ دین میں فلاں بات صحیح نہیں ہے، فلاں بات ایسے ہونی چاہیے تھی تو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین میں اصلاح کا قائل ہو کہ آپ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کچھ لے کے آؤ، تو اللہ نے فرمایا نبی یہ آپ خود بھی کہہ دیجیے کہ یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تعلیم ہے میں نبی ہو کر کے تبدیلی لاؤں تو عالم کیا ہوگا. یہی تو بنیادی طور پہ فرق ہے عیسائیت اور اسلام میں. پادری اگر وہ چاہے تو لاکھ عیسائیوں کو اکٹھا کرے، استعمال سے سب کے گناہ معاف کر دے. چاہے تو عیسائیت کا قانون اور شریعت کا ضابطہ بدل دے. اللہ نے فرمایا اس دین کو چونکہ رہنا نہیں تھا تو پھر اس کا یوں گورکھ دھندا بن گیا. قرآن اور رسول اللہ کی رسالت کو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے جتنی بھی کوشش کی جائے اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی. اور دین بھیجا بھی اس لیے ہے کہ بھائی اس کو دیکھ کے خود کو اس کے مطابق بدلو، دین کو مت بدلو. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت میں سورہ احزاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت
یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، میں نے کہا وہ تو اسی لیے آئیں گے نا تاکہ دنیا والوں کو بتایا جا سکے کہ حضور کے بعد کسی نئے کو نبوت دینی ہوگی تو پرانے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا جائے گا کہ وہ ہوں گے تو نبی، لیکن حضور کی امت بن کے آئیں گے، شریعت رسول اللہ کی مانیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگوں محمد کریم کے آنے کے بعد قیامت کی صبح تک زمانہ ان کا ہے، نام بھی ان کا چلے گا، شریعت اور کتاب بھی چلے گی۔ یہ بات تو اس لیے کہ فتنوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے، جتنے بھی ہیں اللہ نے کرے صحابہ پہ تبرے کا فتنہ ہو تو شکل سے پتہ لگ جاتا ہے، جدیدیت کا فتنہ ہو تب بھی اس کی حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن انکار ختم نبوت، مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ ایسا ہے کہ نام مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ نماز بھی ہماری طرح ہوتی ہے، روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں، قرآن کریم بھی یہی والا پڑھتے ہیں، ارکان اسلام بھی یہ مانتے ہیں، لیکن ایک غلیظ ترین کفر ہے جو اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس سے دوستی رکھنے والا مسلمان بھی آدھا میں صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو بازار کے رہنے والے حضرات ہیں، کوئی آدمی اپنا ٹریڈ مارک بنا لے تو ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ جعل سازوں سے، نقالوں سے ہوشیار ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس طرح کا نقلی مال بھی بکتا ہے، اور حکومت کبھی اعتراض نہیں کرتی بھی تو نے نقالوں کے ساتھ ہوشیار کا لفظ کیوں لکھا، ساتھ والا بھی نہیں کرتا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ نقلی چیز بھی ہوتی ہے، لہٰذا اصلی دینی ہے۔ یہ ایسا اسلام ہے جو کفر کے اندر اسلام کا لبادہ ہو کے سامنے ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں کہ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بس بات کروں گا، دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں میں کیا مشکل ہوتی کہ جی کلمہ تو بڑے پڑھتے ہیں، اب یہ آپ کو کون بتائے کہ بھئی کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں صراحتاً لکھا ہے کہ ہم جب بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مدینے والے محمد نہیں، یہ مرزا قادیانی مراد ہوتا ہے۔ جب کوئی مراد لینے والا یوں مراد لے گا تو آپ سچ بتائیں وہ مسلمان رہے گا، تو کبھی مسلمان ہی رہے گا۔ تو یہ مسلمان اس کو بس اتنا سمجھ لیجیے، جیسے سوسائٹی میں، معاشرے میں بتا دیا جائے کہ یہ زہر ہے تو ہم پھر دلیل نہیں مانگتے، کیوں ڈاکٹر نے بتا دیا یہ زہر ہے تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے تھوڑا چکھا دو، پتہ نہیں مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب سے غلطی کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر پہ ایمان ہے، اس نے MBBS کیا ہے، اور انہوں نے 20 سال قرآن و سنت پڑھا، دین پڑھا، پڑھایا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آدمی قادیانی ہے یا غیر مسلم ہے، قریب نہ جانا، قریب جاؤ گے تو کچھ لے گا، تو ہم تحقیق کے راستے پہ کیوں چل پڑتے ہیں، تھوڑی ہم بھی تحقیق کر لیں، اس لیے کہ ڈاکٹر پہ اعتماد ہوتا ہے اور علماء پہ اتنا اعتماد ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، قادیانیوں کا مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے یار مولویوں کو چھوڑو، تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، تحقیق کرو نا، یہ پہلا سٹیپ ہے، تم بھی پڑھے لکھے ہو، تحقیق کرو نا۔ اور جب وہ تحقیق پہ پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی کلمہ ہمارے والا مولوی لگتا ہے غلط کرتا ہے، یہ مولوی غلط کرتے ہیں۔ آج آپ میں نقطہ بتاتا ہوں، جی کوئی بات نہیں ہے، ویسے تو بزرگ ہی مانتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں ہم تو بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں۔ جو کافر ہو اس کو بزرگ ماننے سے مسلمان رہیں گے، جو کافر ہو اس کو اللہ کا ولی مانے تو مسلمان رہیں گے، یہ تو مستقل بات ہے۔ لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیے، یہ کپڑا ہے میرے پاس، میں کہوں کہ بھائی یہ کپڑا جو ہے یہ پاک ہے، تو اگر پاک کا دعویٰ کروں تو اس کو پیشاب سے پاک ہونا بھی، پخانے سے پاک ہونا بھی، شراب سے پاک ہونا بھی، یعنی جتنی ناپاکیاں ہیں سب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ ناپاک ہے تو کیا اس کو ساری ناپاکیاں رکھنا ضروری ہے، یہ ایک بھی کافی؟ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، ختم نبوت کو ماننا، قرآن کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، بہت باتوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سب کا انکار اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، سب مانتا ہے لیکن بس اتنی بات کہتا ہے یار یہ جنت تو مجھے خواب لگتا ہے، یہ سپنا ہے، حقیقت نہیں، مسلمان رہے گا۔ قرآن نے تواتر سے کہا کہ جنت ایسی نعمت ہے اور ایسا رہنے کا مکان ہے جس کی بنانے والے نے خود تعریفیں کی، لیکن مگر میں نہیں جنت مانتا، مسلمان رہے گا، پھر نماز تو پڑھتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں سارا دین مانتا ہوں،
میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل علیہ السلام کیسے نہیں لاتے تھے. کبھی بات بتاؤں ایک آدمی کہتے ہیں میں سارا دن مانتا ہوں لیکن یہ کعبہ تو زمین پر ہے, یہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر بھی ہے. یاد رکھیے کافر ہونے کے لیے ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ہو گیا تو ایمان. مسلمان ہونے کے لیے کوئی کچھ ماننا ضروری ہے. قادیانیت ایسا فتنہ ہے کہ سب مانتے ہیں اور بہت سارے دوستوں کو ہوتا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے مزاج والے ہیں, وہ فلاں ہیں, جو ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, دنیا کی ہر اقلیت, دنیا کی ہر اقلیت اس میں دو چیزیں لازمی ہوا کرتی ہیں. ایک تو وہ با اخلاق ہوتے ہیں, دوسرے منظم ہوتے ہیں. اگر با اخلاق نہیں ہوں گے تو لوگ ماریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے عقائد لے کر یوں اعلان کریں گے تو لوگ ہمیں ماریں گے. ایک تو وہ با اخلاق ہوتے ہیں, دوسرا منظم ہوتے ہیں تاکہ اگر ان کا آپس میں رابطہ ٹوٹے گا تو پھر ان کی جماعت باقی نہیں رہے گی. آخری بات عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ایک طریقہ ہے جس سے ہدایت پہ قائم رہا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے, انگلش میں بھی کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ, اولڈ از گولڈ, پرانی چیز سونا ہے. ابھی مولانا نے فرمایا, حضرت کو بھی بڑا ٹائم ہو گیا درس دیتے ہوئے, تو جب بھی آپ مولانا کا درس سننے بیٹھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ مولانا آج کل کو سیاست کی بات کریں گے یا دین سنائیں گے؟ کیا پڑھائیں گے؟ دین کی بات پڑھائیں گے, ہمیں قرآن پڑھائیں گے. تو یہ جو جدید کی بات ہے, کچھ نئی بات کریں. قرآن نیا ہے یا 1400 سال قرآن ہے؟ قرآن ہے. اگر وہ اپنے پاس سے کوئی نئی آیت کھڑ کے لے آئیں نعوذ باللہ تو آپ قبول کر لیں, یا کوئی ایسی حدیث لے آئیں کہ جو حضور نے بیان نہ ہو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی نئی تو ہوگی. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ, یاد رکھیے دین میں بھی اصول یہی ہے کہ جو چیز پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں, خلفائے راشدین کے زمانہ میں, اور اس کے بعد صحابہ کے زمانہ میں اور فقہائے اربعہ کے زمانہ میں متفقہ تھی, اب جو اس پہ اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے, لیکن اس زمانے کے لوگ گمراہ نہیں پائے. بس یہی بات ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا نبوت کا, کسی نے نبی, لوگوں نے پوچھا بھائی تم کہاں سے نبی ہو گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں ہے. اس نے کہا تمہیں حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے, یہ لا نبی بعدی سے مراد لا نہیں ہے بلکہ لا میرا نام ہے. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور لا میرے بعد نبی ہوگا, لا میرا نام. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تو بڑا پریشان کہ اس لا کا کیا جواب ہے. میں نے کہا اگر تھوڑی نظر میں مصحف ہو تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ حدیث نبی سے سننے والے صحابی نے, چونکہ لا سے کسی کا نام نہیں سمجھا تھا, اس نے لا سے نبوت کی نفی سمجھی. لہٰذا قیامت کی صبح تک کوئی انسان اپنے 100 بچوں کے نام کی لا رکھ دے, وہ لا تو ہو سکتے ہیں, نبی نہیں ہو سکتی. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ صحابہ سے. ہدایت کس سے ملے گی؟ صحابہ سے ملے گی. کہ اگر آج امت اس میں جمع ہو جائے کہ اس عمل میں صحابہ کیسے, اور یہی امام ابو حنیفہ کا مزاج رہا کہ جو حدیث ان تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا میں اس کو صحابہ کے عمل سے دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے عمل میں بھی تھی نہیں تھی. اگر صحابہ کے عمل میں تھی تو یہ امت کے لیے سنت بھی ہے, یہ امت کے لیے رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے. اگر اسے دیکھ کر کے صحابہ خاموش رہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیغمبر کی خصوصیت ہوگی, امت کے لیے عمل نہیں ہے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی شادیاں کتنی تھی, 11 بیویاں تھیں, لیکن نہ کسی صحابی نے کی نہ اس کے بعد امت نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضور کا مقام اور خصوصیت ہے, امت کے لیے سنت, امت کے لیے سنت نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو توحید کے عقیدے میں, ختم نبوت کے عنوان پہ جب پتا چل جائے کہ فلاں آدمی بدعقیدہ ہے تو ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور اعتماد کر کے اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ کائنات کے ہر کسی آدمی کو گمراہ کہا جا سکتا ہے, لیکن جس جماعت کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس جماعت کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی کرنے والا آدمی ہدایت پہ کبھی بھی نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون, اے نبی یہی کامیاب ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ان کے ساتھ انہی کے ساتھ ہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ میں کی یہ خوبصورت باتیں کہی, فرمایا انا حقکم من الانبیاء. اس پیار کا انداز دیکھیے کہ میری امت نبوت ہے تو اللہ نے بہت سو کو دی مجھ سے پہلے,
لیکن دیکھو نبیوں ساروں میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں. کبھی اس انداز محبت کو سوچے تو صحیح. بات لمبی ہو جائے گی, مجھے مولانا نے حکم دیا تھا 2 منٹ بات اور کر لو. غالباً حنین کا موقع تھا تو بہت ساری غنیمت آئی. اگر میں بول رہا ہوں تو حضرت اصلاح کر دیجیے. بہت ساری غنیمت آئی مدینے میں. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جو غنیمت آئی تو ان لوگوں کو زیادہ دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے. تو انصار مدینہ میں سے کچھ نوجوان جو تھے ان کے دل میں آیا کہ لڑائیاں تو ہم کرتے رہے اور غنیمت ان کو دے دی. کہیں سے بات حضور تک پہنچی. حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اے انصار مدینہ, تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس گھر نہیں تھا, ہم آپ کو مدینہ لے کر آئے. آپ کے پاس لڑنے والے نہیں تھے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑے. آپ کے پاس جائے پناہ نہیں تھی, ہم نے پناہ دی. فرمایا لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو, لیکن تم یہ بتاؤ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ تو غنیمت کا سامان ڈھیروں میں لا کے لے دیں, تم اپنے ساتھ محمد کو لے جاؤ. جب یہ بات کہی تو کبار صحابہ, بزرگ صحابہ کی چیزیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ سے مال افضل ہے, یا ان کو غنیمت مل گئی اور ہمیں کچھ اور چاہیے. ہماری توبہ ہے اللہ کے نبی, ہمارے حصے میں آپ آ گئے ہیں, اب اس کے بدلے میں پوری دنیا بھی دولت لا کر ہمیں دے دی جائے, ہمیں وہ نہیں چاہیے. تو آپ نے کبھی یہ انداز دیکھا, یہ انداز کیسا ہے؟ انا حضرکم, اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں, تمہارے حصے میں نبیوں میں سے میں آیا, میں تمہارا حصہ, میں تمہارا حصہ ہوں. اب اس خوبصورت لفظ کے بعد کوئی جائے گا کسی نزئی کے پاس, کسی کانے کے پاس, کسی دجال کے پاس, کسی گمراہ کے پاس, جب پیغمبر یہ کہے کہ اگرچہ تو گناہ گار ہے, اگرچہ تو خطا کار ہے, اگرچہ تو اخیر زمانے کا ایسا مسلمان ہے جس کے حصے میں عمل کے اعتبار سے کچھ نہیں, ارے نماز بھی نہ لے کے گیا, روزہ بھی نہ لے کے گیا, حج بھی نہ کر سکا, ساری زندگی گناہ کرتا رہا, لیکن قیامت میں اٹھ کے کہا کہ یا اللہ میرے حصے میں عمل تو کوئی نہیں, لیکن میرے حصے میں محمد ہے. اتنا کم ہے کیا؟ سچ بتا, یہ کم ہے کیا؟ کیا گناہ گار مسلمان کو بھی قیامت میں یہ کہنے کا حق ہوگا نہیں ہوگا کہ اے اللہ میرے حصے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. اور حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء, نبیوں میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں. وانتم حظی من الامم, امتیں تو بہت بڑائی کر رہے ہیں لیکن امتوں میں سے میرے حصے میں تم آئے ہو, میرے حصے میں تم آئے ہو. اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کیجیے, فتنوں سے بچا کیجیے, علماء کے دروس میں بیٹھیے, ان کی باتوں کا سے اپنا عقیدہ بنائیے, اعتبار کیجیے. میں جو باتیں عرض کی اللہ کی توفیق دے, ہم آمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. اللهم والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا